نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دے دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرنا اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور انہاں تے قلب نے انہاں دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے۔ کافراں، منافقاں، دجالیاں، افلاطونیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرددم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ قبر و حشر دی ذلت رسوائی تو بچائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ سچا حسینی بن کے ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور اپنے عشق نہ سرشار ہو کے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا اور انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی۔ ساڑے دلان دیاں نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچوں ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے دے رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوستاں میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میرے دوستاں نے میرے نال دلوں دوستی لائی اور پھر میرے نال یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگراماں چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا، پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ مردہ نفس زندہ دل متقی سرفروش بت شکن بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں آستاناں دے دشمن حزب اللہ دے مجاہد ظاہری باطنی علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو گئے، انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہاں کو نورانی توجہات حاصل کیتی اور خوش قسمت اور شخص جنہوں انہاں سچے علماء و مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ سچے علماء و مشائخ دے تے اللہ پاک دے ہر ویلے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسدے رہندے نے اور اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہندے نے۔ انہیں صحبت بہن والا بھی اللہ پاک دی نگاہ خاص چاہندا۔ ویسے تو اللہ سونا ہر ویلے ہر بندے نو بڑی محبت بھری نگاہ نال دیکھ رہا اور حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے فتح الربانی جی لکھیا کہ اللہ سونا 24 گھنٹے 360 واری ہر بندے دے دل چ الہام فرماندے نے کہ ماسو اللہ چ نکل کے
یعنی کہ ماسو اللہ جو نکل کے صراط مستقیم تے چل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے اور میرے دید دی نعمت حاصل کرے۔ تے سانو چاہیے نے سچے علماء مشاق کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کریے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے۔ اور اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے، حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمت اللہ علیہ اسرار اولیاء لکھ دے نے حضرت خواجہ بدر اسحاق رحمت اللہ علیہ اسراری اولیاء لکھ دے نے اسرار اولیاء کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ دی خدمت وقت حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دی نعمت دولت اور سعادت میں نصیب ہوئی، اور اس ویلے دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک جو فرمایا کہ جس ویلے کوئی حضرت خواجہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ دی خدمت حاضر ہوندے اور خواجہ صاحب تلاوت قرآن پاک دے اندر مشغول ہوندے تے آپ قرآن پاک دی تلاوت چھڈ کے سائل دی طرف متوجہ ہوندے، او دی ہائی تروائی کر دے اور او دے ہتھاں نوں چوم دے اور او دے نال گفتگو کر دے، جد تک وہ بیٹھا رہندا او دے نال گلاں کردے رہندے، جدوں چلا جاندا تے آپ پھر یاد الہی دے وچ مشغول ہو جاندے۔ پھر میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ اپنی زبان بارچ میں فرمایا کہ حضرت خواجہ شمعون محب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کو دل کداں دا ہوئے گا کہ اللہ سن دا عرش ضروری کم واسطے او دے دروازے تے آوے اور او دی ہائی تروائی دے وچ او مشغول نہ ہوئے۔ عرش تو مراد آپ دی انسان دا دل ہے، کیونکہ حدیث پاک دے وچ آیا کہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک سلطان ناصر الدین ملتان جا رہا سگا تے اور رستے دے وچوں جودن یعنی موجودہ پاک پتر میرے کو پہنچیا، میری خدمت حاضر ہوا، میری زیارت واسطے آیا اور خدمت دی شرائط بجا لے آیا تے پھر واپس گیا۔ پھر فرمایا کہ جو لوگوں دی آمد و رفت تو میں تنگ آ گیا تے میں تنہائی اختیار کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواجگان میرے خواجگان نے ادا نہیں کیتا، بلکہ ان کا طریقہ تو یہ سی کہ سارے نہ مسافہ کر دے، تو سو میں چھت دے اتنے بہ جاندہ اور اپنے دونوں ہاتھ لٹکا دیندا، لوگ آ کے میرے ہتھاں نوں بوسا دندے جاندے اور مسافہ کردے جاندے، اور لوکاں دے ہجوم دی وجہ نہ ہر روز بعض بار مرتبہ میرے 10 کرتے پھٹ جاندے اور جڑے لوگ بطور تبرک لے جاندے، تو مینوں انہاں دے حسن عقیدت تے تعجب ہوندا کہ دیکھو کنے راس کو لکھا لوگ نے۔ جمعے دن نماز پڑھ کے ایک باری میں واپس آیا تے لوکاں دی پیڑ چ بہت زیادہ سگے، لوگ میرے نال دستبوسی واسطے میرے ارد گرد کٹھے ہوئے سکے۔ رش ہونے دی وجہ نہ ایک فراش نے میرا پیر تھلوں کھچیا تاکہ میں انہوں بوسا دے سکاں، تاکہ بوسا دے سکاں میرے پیر نوں، تو میں نے یہ گل ناگوار گزری تو اس شخص نے اس فراش نے میری طرف متوجہ کہنے لگا کہ شیخ فرید اس گل دا شکریہ ادا کر کہ تیرے جے لکھاں تیرے قدماں نوں بوسا دین دے خواہشمند نے۔ مینوں وہی گل بڑی پسند آئی۔ پھر فرمایا کہ جڑا شخص اللہ سونے دی بارگاہ چ عزیز ہے وہ خلقت وچ بھی عزیز ہوندا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک باری میں اپنے پیر خواجہ قطب مختار کاکی رحمت اللہ کولوں انہاں دی زبان بارش سنیا کہ میں خانہ کعبے دا طواف کر رہا سی ایک بزرگ دے نال،
انہیں وچ ایک ہور شخص نے آ کے سلام کیتا، وہ بزرگ انہوں نے گلاں کرن لگ پے تے مینوں تعجب ہویا اس گل تے کہ اداں کرنا واجب نہیں سکا۔ فوراً مینوں مخاطب ہو کے انہاں آکھیا کہ ایک باری حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اداں ہی کیتا سکا تے سو میں بھی اداں ہی کیتا آپ دی سنت پوری کرنے واسطے۔ پھر اپنی زبانی بارچو آپ نے فرمایا کہ میں ہفتے یا 2 ہفتے بعد اپنے پیر دی خدمت حاضر ہوندا۔ یہ برخلاف شیخ بدرالدین غزنوی اور دوجے عزیز ہمیشہ حاضر خدمت رہندے۔ جب میرے پیر دی وفات دا وقت قریب آیا تو اس ویلے ایک بزرگ نے آپ دا جانشین بنن دی بڑی آرزو سکی، مگر آپ نے مردے ویلے فرمایا کہ اے آسا نالین چوبی جڑی ہے اور جامع میرا یہ شیخ فرید نو دیو۔ الگر جس رات آپ دا انتقال ہونے والا سگا تے میں اس ویلے ہنسی وچ سگا تے رات خواب میں دیکھیا کہ آپ نو اللہ سن دی بارگاہ لے جا رہے ہیں تے صبح میں ہنسی تو روانہ ہویا اور چوتھے دن دلی پہنچیا تے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ نے وہ جامع آسا اور چوبی نالین مینوں دتی۔ میں 2 گانا ادا کیتا، پھر انہوں پہن لیا اور خواجہ صاحب دے مکان تے 3 دن ٹھہریا رہا۔ پھر اتوں ہنسی طرف روانہ ہویا۔ اتوں آن دی وجہ یہ ہوئی کہ سرنگا نامی ایک آدمی ہنسی دے وچ میری ہنسی تو میری زیارت واسطے جودن آیا۔ 3 دن تک خانقاہ چاہندا رہا لیکن دربان نے اندر نہ آن دتا۔ جب میں باہر نکلیا تو انہیں میرے قدموں نو بوسا دتا اور رو پیا۔ میں پوچھیا سرنگا کی ہویا، کیوں رو رہا؟ وہ کہنے لگا جناب ہنسی چ جناب دی زیارت بڑی آسانی نہ ہو جاندی سگی تے ہن مشکل ہو گئی ہے۔ اس ویلے میں اپنے یاراں نو آکھیا کہ میں ہنسی جاواں گا۔ انہاں آکھیا کہ خواجہ قطب بختیار کاکی نے آپ تانوں ایتھے ٹھہرن دا حکم کیتا ہے تے آپ کیوں جاندے ہو؟ میں فرمایا خواجہ صاحب نے جو نعمت مینوں عطا کیتی ہے اور جنگل و شہر چ جی ہوئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس حقائق تو مقصود ہے کہ ہر حال جو بزرگاں دستبوسی کرنی چاہیے، شاید کسی کی دستبوسی نہ نجات حاصل ہو جائے۔ کہ جویں آپ نے گفتگو ختم کی تھی آپ اندر اپنے حجرے چلے گئے، یاد الہی مصروف ہو گئے۔ میں اور دیگر لوگ واپس آ گئے۔ آج دی ساری گفتگو اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت تعلیمات دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اللہ والیاں دے ہاتھاں پیراں نوں بوسا دئیے تاکہ نجات دا ذریعہ بن جائے۔ اور ضرورت منداں دی ضرورت پوری کریے۔ جدوں کوئی حاجت مند آ جائے ورد و وظائف چھڈ کے وہی حاجت پوری کرنی چاہیے کہ اللہ سونا راضی ہوندا ہے، کیونکہ انسان دا دل جڑا وہ اللہ دا عرش ہے۔ حدیث پاک یا رب سونے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کتے نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن دے دل وچ ہے۔ تے دل جڑا اللہ سونے دا عرش ہے۔ اور سچے اللہ والے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے طریقے تے عمل کر دے، قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کر کے اللہ سونے بارگاہ تک رسائی حاصل کر دے۔ یہ سچے اللہ والے جنہوں کے بارے اللہ سونے فرمایا کہ نہ دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی کام ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے، سچے وہ شاخان مولا دی سب چ شامل ہونا چاہنے تو سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں تمام شیطانی پروگراماں چو افلاطونی دجالی پروگراماں چو گمراہ 72 جہنمے فرقے فرقیاں دے پروگراماں چو نکلی ہے 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی نجومی جادوگر بابیاں دے پروگراماں چو نکلی ہے۔ سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے تے سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو
روحانی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے اندر نورانی کریے، پھر اپنے پیر مرشد کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، پھر انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ فاللہ چمبے دی بوٹی لوائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر انہوں زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ نبوت ابوا بند ہو چکا، ولایت دا کھلا ہے، ولایت آخری کمال ہے دیدار مولا۔ تو سانے چاہیے دا انہاں سچے اللہ والیاں کو اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات کر کے اپنے اندر نورانی کریے، قرآن و سنت حضور کے مطابق عمل کر کے دوام قلبی ذکر و حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح جسم چو نکلے باطن سارو پرواز کر دیا ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جل شان جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جب سونے فرمایا والذین آمنوا شد حبا للہ، مسلمانوں نے جڑے رب سونے نہ جنون عشق کر دے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ سورہ نساء رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ قرآن پاک رب سونے فرمایا دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، ارے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، ہر لمحہ حسینی بن کے اپنی صحبت رہن والا، ہر اپنے عشق نہ سرشار ہو گئے قلب تابت اپنی سونی پاک دا ڈوبا رہنے والا بندہ بنا۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔